مسلمانوں کا بائیکاٹ۔ قریش کے دو عظیم بہادر جری رعبدار شخصیتیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام اور دن بدن اسلام کی ترقی نے کفار مکہ کو سہما دیا یا اپنے دن انہیں نظر آنے لگے۔ فوری طور پر تو اس دلیری کا جواب مار پیٹ سے دیا، لیکن بھرپور طاقت سے مسلمانوں کو فنا کر دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ انتظام تو پہلے ہی سے تھا کہ کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکے۔ راستوں پر آدمی بٹھا دیے جاتے تھے تاکہ آنے جانے والوں کو پہلے ہی روک لیا جائے اور طرح طرح کی جھوٹی تہمتوں سے ان کے کان بھر دیے جائیں تاکہ اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ نفرت بیٹھ جائے اور وہ اس طرف خیال بھی نہ کرے۔ مگر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینے کے منصوبے ہونے لگے، مگر خطرہ صرف یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے آدمی خون کا بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور لڑائی چھڑ جائے گی۔ تو اب یہ کوشش ہونے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھڑا دیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقاطعہ یعنی بائیکاٹ کر دیا گیا، اور آپ کے خاندان کے جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر آپ کے حمایتی تھے، ان سے مطالبہ کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سپرد کر دو تاکہ ہم شہید کر ڈالیں۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو تمہارا بھی کھانا پینا بند یعنی مقاطعہ یعنی بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ مسلمان تو کیا، جو کافر آپ کے حمایتی تھے انہوں نے بھی حمایت نہیں چھوڑی۔ اس پر ان سب کو مکہ مکرمہ کے اس مقام پر ڈال دیا گیا جو شعب ابی طالب کے نام سے مشہور تھا، اور عام طور سے بندش لگا دی گئی کہ نہ کوئی شخص ملاقات کر سکے، نہ کھانے پینے یا اور کسی قسم کی ضرورت کی کوئی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا سکے۔ اس کے متعلق کافروں کے بڑے بڑے سرداروں نے ایک معاہدہ لکھ کر خانہ کعبہ میں رکھ دیا۔ مقاطعہ اور نظر بندی کا زمانہ مسلمانوں پر انتہائی شاق گزرا۔ اس مقاطعہ اور نظر بندی کی وجہ سے ان تک دانہ پانی کا پہنچنا بند تھا، بھوک سے بچے بلبلاتے تھے اور بڑے درختوں کے پتے اور جڑیں کھا کر بسر کرتے تھے۔ غرض یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حمایتیوں نے ہزاروں قسم کی مصیبتیں اور بھوک اور پیاس کی ہزاروں پریشانیاں جھیلیں۔ ان حالات میں وہ کافر جو خاص رشتہ دار تھے ان کی آواز سنتے، مگر رشتہ داروں کے خون سفید ہو گئے تھے، یا تو رحم ہی نہ آتا تھا یا معاہدے کی پابندی نے دلوں سے رحم نکال دیا تھا۔ دوران محاصرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت بھی دے دی تھی، چنانچہ مسلمانوں نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ سوالات ان کو لکھیں اور یاد کریں۔